बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई। सियासत की बात करें तो हम जानते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद मियां शहबाज शरीफ ने कराची का पहला दौरा किया। इस दौरे पर आम मुलाकातें गवर्नर के साथ भी हुई, चीफ मिनिस्टर के साथ भी हुई और बहुत सारी ताजर रहनुमाओं के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की। जब मुलाकात उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से की तो मुराद अली शाह साहब ने भी अपनी ख्वाहिशात उनके सामने रख दी हैं कि अब वफाकी काबीना के अंदर सिंध की बड़ी नुमाइंदगी है, चाहे बात हो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की, जाम कमाल साहब की, कैसर शेख साहब की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, तो सब कराची के हैं। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अब सिंध के जो मसाइल हैं उनको तरजीहात पे रख के हल करना चाहिए, जिस पे वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी कराई कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, अब मसाइल जल्दी जल्दी हल होंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी यकीन दहानी कराई कि सिंध के लिए 150 बसें देंगे, यकीनन बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस कम्यूनिटी से जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, उसमें बिज़नेस कम्यूनिटी ने ऑफ कोर्स सबसे पहली जो शिकायत रखी उनके सामने वो यही रखी कि इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी गैस है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे अपने बरामदात एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं जब बांग्लादेश में इतनी सस्ती बिजली मिल रही है, इंडिया में इतनी सस्ती बिजली मिल रही है, तो उनका प्रोडक्ट हमसे बहुत सस्ता है, इसलिए हमसे ज़्यादा बिकता है। साथ साथ आरिफ हबीब साहब, वो भी ताजर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि बड़ी नामवर बिजनेस शख्सियत हैं वो। तो उन्होंने भी एक मशवरा दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आपने सबसे तो हाथ मिला लिया है, MQM से भी मिला लिया है, पीपल्स पार्टी से भी मिला लिया है, अब गुजारिश ये है कि आप दूसरे लोगों से भी हाथ मिलाए जिनसे आपने हाथ नहीं मिलाया। कौन वो लोग? उन्होंने कहा कि इंडिया से हाथ मिलाइए, भारत से हाथ मिलाइए, ताकि हमारी ट्रेड बढ़ सके, मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि जो अडियाला के बासी हैं उनसे भी हाथ मिलाइए। तो यकीनन बिजनेस कम्युनिटी ने यह मशवरा दिया है आरिफ हबीब साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को कि वो इमरान खान से अब हाथ मिला लें। मज़ीद ये जो सियासी महाज आराई है, नफरत की सियासत है, बदले की सियासत है, वेंडेटा की सियासत है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब और फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि उनको PTI बनने की जरूरत नहीं है, वो PTI के नक्शे कदम पे ना चले, उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हमेशा की तरह PTI पर तनकीद भी की। आज अदालतों से बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया था, जिसमें सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बशमूल वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था मौजूद थे, और वो जजेस जिन्होंने खत पे साइन नहीं किया था, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, वो भी वहां पर मौजूद थे। और सब ने इत्तेफाक किया कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, बताया जाएगा कि मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दूसरी टीम्स भी बनाई जाएंगी इस मुदाखलत को रोकने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। हमने आज ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लापता जो बलोच तलबा लापता केस है उसकी समाअत की, और उसके अंदर मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मैं आपको याद दिला दूं, उन जजेस में से हैं जिन्होंने वो खत लिखा था, और उसके अंदर जो रिमार्क्स थे उनके वो बड़े हैरान कुन थे। उन्होंने कहा कि इस मामले को हल करना होगा, लापता अफराद के एजेंसीज के अंदर क्या खुद एहतसाबी का अमल है या नहीं, दहशत गर्द हैं तो पर्चा दें, मावरा अदालत कार्रवाई ना करें, क्या किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई है, हर इदारे को अपने इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। यकीनन बहुत बड़े रिमार्क्स हैं, हैरान कुन रिमार्क्स हैं, तफसीलन आज के प्रोग्राम में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दो खबरें हैं जो मेरे दिल पर बहुत गिरां गुजरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि कराची में एक माँ बाप थे जिनकी बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई थी, उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था, और फिर मुकदमे से वो लोग बाइज्जत बरी हो गए, जमानतें उनको मिल गई, रिहा घूम रहे थे। माँ बाप को कुछ समझ में ना आया, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और उस शख्स को गोलियां मार दी। लोग अब कानून हाथ में लेते हैं। आज की भी खबर मैं आपको बता दूं, बदीन से बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, जहां 2 नौउम्र लड़कों को गैंगरेप किया गया, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक पुलिस कांस्टेबल उसमें नामजद है और एक वहां का मकामी सियासतदान उसमें नामजद है। तो अंदाजा कीजिए कि जब पढ़े लिखे जाहिल ऐसा काम करेंगे तो फिर कौन इस मुआशरे को बचाएगा। लेकिन मैं हमेशा इसलिए आवाज उठाता हूं क्योंकि इनकी आवाज कोई नहीं बनता, और मेरा फर्ज है इनकी आवाज बनना। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम पिछले 2 प्रोग्रामों में किसानों की आवाज उठा रहे थे, गंदम के ऊपर होने वाले जुल्म की बात कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवामी नुमाइंदों को भी एहसास हो गया है और पार्लियामेंट के अंदर भी इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई गई। उनमें से एक आवाज आपको सुनवाते हैं, सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। हमारा पंजाब का किसान, सिंध का किसान बड़ी मुश्किल में है, बड़ी अजियत में है, बड़ा परेशान है, और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसकी इस परेशानी, उसकी इस अजियतनाक जिंदगी और उसके इस लम्हे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के लीडर कहते हैं। उनके फैसलों की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है, उनकी नालायकी की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है
वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है, और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेके 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। अफसोस दर अफसोस कि हम मीडिया में आवाज उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट में सियासतदान आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिस्टम हिल नहीं रहा, किसी को एहसास नहीं हो रहा, करप्शन होती जा रही है, सब ने आंखें बंद कर ली हैं। आखिर कब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा? और इस सिस्टम में जो भी आपने सुना, शेख साहब बात कर रहे थे कि सियासतदानों की नालायकी की इंतहा अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इंतहा आप ऐसे जान सकते हैं कि IMF ने कहा कि भाई एक मुल्क जो गरीब है, जो मुसलसल कर्जों पे चल रहा है, जिसके अंदर फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये डेफिसिट, वो डेफिसिट, माशी मसाइल, बेरोजगारी, महंगाई, ऊपर से वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन के लिए 24 अरब रुपए के बोनसेस का ऐलान कैसे कर दिया? हम तो एक गरीब मुल्क हैं, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सरकारी मुलाजमीन की इतनी अय्याशियां देना, उनको इतने पैसे? 24 अरब रुपए IMF कह रहा है आप हमसे पैसे लेकर तो हुकूमत चला रहे हैं, कर्जों पे आपकी हुकूमत चल रही है, सूद अदा करने के आपके पास पैसे नहीं है, और सरकारी मुलाजमीन को 24 अरब का बोनस वफाक के प्राइम मिनिस्टर हाउस के, ये कैसे दे सकते हैं आप? तो यकीनन अब वाजे हो गया है, हमें होश के नाखून लेने हैं कि अगर मुआशी बहाली चाहिए, अदम इस्तेहकाम खत्म करना है और बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला करना है, तो वो फैसले करने हैं जो नालायकी की तरफ ना जाएं। जिस तरह बात की शेख साहब ने कि हमारे नालायक सियासतदान। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद मेरे साथ एक कमाल पैनल मौजूद होगा, तारुफ करवाऊंगा ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डिस्कशन का आगाज करेंगे, अपने कमाल पैनल का आपके साथ तारुफ कराऊं विदाउट एनी फर्दर डिले। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी मेयर रह चुके कराची के अरशद वोरा साहब। वेलकम टू सियासी शतरंज। अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं, यकीनन आपसे बहुत सारे सवाल मैंने पूछने हैं, साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे, कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे अहम ओहदों पे उन्होंने फराइज सर अंजाम दिए हैं। PJ मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अजहर साहब आपके बेहद मशकूर हैं। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही लम्हों में। अब डिस्कशन का आगाज करेंगे, और इंट्रो में मैंने सबसे आखिरी बात कही थी, उससे मैं आज अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। अरशद वोरा साहब, एक तो आप सर आज आप आए हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे आप कुछ डिप्रेस लग रहे हैं। क्या वजह है कि आप पार्लियामेंटेरियन बन के कुछ डिप्रेस से हो गए हैं? देखें तला जो है पार्लियामेंटेरियन, टू बी ए पार्लियामेंटेरियन जो है ये बड़ा एक ऑनरेबल जो है एजाज़ की बात है, और आप उस जगह जाके बैठते हैं जहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और जब वहाँ का माहौल जो है वो उसमें जब लैंग्वेजेस जो हैं वो अजीब अजीब सी हो जाएं, जो कि नॉन प्रेजेंटेबल हों, और वहाँ पे दुनिया भर के एम्बेसडर्स बैठे हुए हों, डिग्निटरीज बैठी हुई हों, और उस वक्त भी लैंग्वेज देखें, मैं किसी भी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज सिटिंग देयर, ठीक है ना। और जो माहौल आपने भी शायद देखा होगा प्रेसिडेंशियल स्पीच के दौरान, उसने कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दिया ना। और उससे भी पहले जो है कई ओकेजन्स पे ये सिलसिला कंटिन्यू है, इसको बंद होना चाहिए, अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मछली मार्केट में आ गए हैं या किसी जंग के मैदान में आ गए हैं और अभी जो है हाथापाई शुरू हो जाएगी, और ये अच्छा साइन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी असेंबली में हैं वो जो है पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जैसे आज बात हुई है गंदम के इशूज़ पे, पाकिस्तान की खिदमत करें, इशूज़ पे बात करें, बिल्कुल जो है ना, एक तो शख्सियात पे ना जाएं, और जो है पर्सनलाइज ना होना है तो आप असेंबली के बाहर चैनल को कौम की खातिर हो, अपने मफाद की खातिर ना हो। अब मेरे सवाल पे आ जाए साहब, वजीर आजम ने 24 अरब रुपए के बोनसेस अप्रूव किए प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ के लिए, 4-4 महीने की तनख्वाहें बोनस में दी गई हैं। IMF कह रहा है भाई आप तो गरीब मुल्क हो, कर्जों पे चलते हो, कहां से दे रहे हो ये बोनस, कहां से दे रहे हैं ये बोनस? देखिए 4 बोनस उस वक्त दिए जाते हैं या 3 बोनस उस वक्त दिए जाते हैं कोई भी कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो, तो उस वक्त दिए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन के प्रॉफिट्स में बड़ा इजाफा है सर। देखें अब
اگر یہ بونسز دیے گئے ہیں یہاں تو بونسز کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کٹوتی ہونی چاہیے. بونسز جو ہیں اگر آپ پہلے 3 دیتے تھے تو آج آپ 2 کر دیں. آپ 4 بونس دے رہے ہیں تو یہ قوم کو کھانے کے لالے پڑے ہیں, بونس دے کس منہ سے رہے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں یہ پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ یہ پولیٹیکل گیمکس کہہ لیں, پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے کہہ لیں. اب پولیٹیکل مائلیج جو ہے مطلب آپ اگر سرکاری لوگوں کو جو ہے ایکسٹرا پیسے بونسز دے کے اگر لینا چاہتے ہیں اس کے بجائے اس کیا ان کی وفاداری خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ واٹ ایور یو آف کورس نواز شریف صاحب نے جاتے جاتے بھی بونس دیا تھا اور ان کی ہسٹری رہی ہے نون لیگ کی. تو پی جے میر صاحب, سر ایک غریب ملک 24 ارب روپے کا بونس وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کو کیسے دے سکتا ہے جو ملک چلی قرضوں پہ رہا ہو سر, جہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ ڈیفیسٹ, وہ ڈیفیسٹ. ہاؤ کین وی ایون تھنک آف اٹ؟ کیا سیاستدانوں کے لیے بیوروکریٹک لائلٹی بہت ضروری ہوتی ہے؟ پی جے میر صاحب اس لیے دیے جاتے ہیں؟ نہیں, دس از ناٹ آپ کہہ لیں 4 بونس یا یہ, دس از ڈسگریسفل, ایبسلیوٹلی ڈسگریسفل. جو آپ کا وزیر اعظم باہر پیسے سب سے پہلے تو اور یہاں پھر گھر آ کے 4 بونسز دیتا ہے. مجھے اب بتاؤ آپ میسج کیا دے رہے ہو دنیا کو؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ اسٹیبلٹی پہ لے کے آ رہے ہو. آپ نے تو آسٹیرٹی دکھانی ہے, تو آپ آسٹیرٹی تو نہیں دکھا رہے. اگر آپ نے پے رائز دینی ہے آپ ان کو پے رائز دے دو, which is more میں کہوں گا کہ appropriate. لیکن 4 بونس دے رہے ہو خدا کے لیے یار. ہم بھوکے ننگے, آپ نے سب یہ جو نشاندہی کی ہے, ہم سب بھوکے ننگے پھر رہے ہیں اور یہاں آپ ان کو دے رہے ہیں. وائی؟ پرائم منسٹر کا جو سٹاف ہے میں نے بڑا کلوزلی دیکھا, یہ کسی کا نہیں ہے, یہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. جو آتا ہے وہ کہتے ہیں the king is gone. سر یہ کسی کا نہیں ہے لیکن سب ان کے ہیں سر. یا تلا آپ کیوں دکھی رکھ کو چھیڑتے ہو؟ At the end of the day, we all know what's right, we all know what's wrong, لیکن ہم چینج نہیں ہوں گے. آپ جو مرضی کر لیں, ہم ٹانکا پٹی پہ چلیں گے, ہم بڑے وعدے کریں گے, ہم چینج نہیں ہوں گے. اللہ کرے کو چینج کرے نہیں. جو چینج کرنے آتا ہے آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہو, جو جیل میں ہوتا ہے اس کو آپ باہر نکال دیتے ہو, جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کو آپ بری کر دیتے ہو. یہ تو آپ کا نظام چل رہا ہے. I mean, what are you talking? ہم نے اپنا مذاق بنا دیا ہے. میں لڑنے جاتا ہوں خدا کی قسم, وہ ممبرز آف پارلیمنٹ یا ممبرز آف ہاؤس آف لارڈز جو کہ جانے والے دوست ہیں بہت پرانے, ان سے بات کرتا ہوں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ ٹونٹ کرتے ہیں. میں کیا کروں آگے مجھے بتائیں؟ میں تو ڈیفینڈ ہی کر سکتا, بھلے جھوٹا کروں لیکن اپنے ملک کو تو نہیں بدنام کر سکتا. اللہ میں امید رکھیں سر, اللہ انشاءاللہ ان کو سکھائے گا, ملک کو صحیح راہ پر لے کر آئے گا. ہمیں ایک نئے دن احساس ضرور ہوگا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, what sense does it make sir 24 بلین روپیز کا بونس دینا پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز کو, 4 سیلریوں کا, ایک ایسے غریب ملک کے لیے؟ مجھے تو سر ہنسی آ رہی ہے, لیکن یہ ہنسی سر خوشی کی ہنسی نہیں ہے, غم کی ہنسی ہے. آپ سمجھائیے بیرسٹر صاحب, یہ وزیر اعظم کر کیسے سکتے ہیں یہ کام؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسے بھی گفتگو فرمائی دونوں نے, اور پی جے صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, پاکستان کے اندر حکومتیں بدل رہی ہیں. اب جیسے بھی بدلتی ہیں, کبھی آئین کے مطابق بدلتی ہیں, کبھی آئین سے ماورا بدلتی ہیں, لیکن کبھی بھی ایک دفعہ بھی نظام نہیں بدلا ہے. اور نظام بدلنے کے لیے ہی آئین ہوتے ہیں اور سماج آگے بڑھتے ہیں. اگر نظام عوام دوست نہ ہو اور اکثریت کو سپورٹ نہ کرتا ہو تو اس نظام کو بدلنا چاہیے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں حکومت کی, یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اسی طرح کرتی ہے اور اسی طریقے سے چلتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نظام رائج ہے وہاں پہ طاقتور, اور طاقتور کی بہت سے ہے. آپ دولت کی وجہ سے بھی طاقت میں ہیں, آپ کوئی خاندان کی وجہ سے اپنے طاقت میں ہیں, یا آپ کے پاس کوئی بندوق ہے تو پھر بھی آپ طاقت میں. اب یہ جو آپ کے پاس طاقت کی وجوہات کچھ بھی ہوں, طاقتور لوگ جو ہیں, جو جنہیں اشرافیہ کہتے ہیں یا ایلیٹ کہتے ہیں, وہی حکمران ہیں. وہ کسی جگہ بھی ہیں. بیوروکریٹس ہیں تو وہی گنے چنے خاندان ہیں. ایک بندہ سیاست میں ہوگا, ایک فوج میں ہوگا, مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, ایک سول بیوروکریسی میں. اسی طرح آپ کے یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اکثریت کروڑوں لوگ تو وہ ہیں جو عام لوگ ہیں, عوام جنہیں کہا جاتا ہے. عوام کے لیے تقریر ضرور کی جاتی ہے, عوام کو نعرے ضرور سنائے جاتے ہیں, لیکن عوام کو حاکم نہیں بنایا جا رہا. اہل حکم اور ہیں, وہی طاقتور ہیں. وہ کہیں بھی پہ ہوں وہ طاقتور ہیں. وہ حکومتوں میں بیٹھے تو وہ اہل حکم ہیں,
وہ بیوروکریسی میں ہو تو اہل حکم ہے. اچھا یہ اب اہل حکم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کے بڑے بڑے ایوان، آپ کے بڑے بڑے گیسٹ ہاؤسز، آپ کے بڑے بڑے جو بھی آپ کے مراکز ہیں اور جگہ ہیں وہ چلتی ہیں سرکاری خرچوں پہ. بڑے بڑے افسروں کی گاڑی میں بھی پیٹرول سرکاری ہے، گھروں پہ بجلی بھی سرکاری کھاتے میں اور گھر بھی سرکاری کھاتے میں. اور وہ جو غریب ہے جس کے لیے سارے رو رہے ہیں اور جس کے لیے سیاستدان دن رات محنت کر رہا ہے، بیوروکریٹ صبح و شام حق حلال کی اس کمائی کو کر رہا ہے، منیمم ویج بھی نہیں ملے گی. سارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ وہ غریب آدمی آرام سے سوئے، نہ وہ سونے کو ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے. تو سوال یہ ہے کہ نظام یہ کر دیں کہ آپ اہل حکم آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں اور انہیں اقتدار دے دیں، ان کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ بھوکے نہیں مرنے لگے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر سبسڈیز اور بونس امیروں کے لیے ہوں، تگڑوں کے لیے ہوں اور غریب کے لیے تقریر تیار ہو کہ ملک بڑی مشکل میں ہے تو اب آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے. اب یہ پتھر پیٹ سے اتر کے جس دن ہاتھوں میں آ گئے تو پھر بہت خرابی ہوئی. رائٹفلی سیڈ. اظہر صاحب آپ کی نظر میں سر مجھے لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب 24 ارب کے بونس اس لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان کی طرح ان کا کوئی سائفر غائب نہ ہو جائے. سر آپ نے بھی دیے ہوتے نا تو آپ کو سائفر والا پرابلم نہیں ہوتا، آپ کے سائفر غائب نہیں ہوتے. سر آپ لوگوں نے نہیں دیے تھے بونس 4 مہینوں کے، کیوں نہیں دیے تھے سر؟ اور دیکھیں کتنا اچھا کام کیا شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ سونے کا بھی ہو کے یہ دکھا دیں تو ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، جو فراڈیا ہوتا ہے، دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ سونے کا بھی ہو کے یہ دکھا دیں تو ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، جو فراڈیا ہوتا ہے، جس کے دل میں چور اور بغض ہوتا ہے، وہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے تاکہ اپنے غیر قانونی اندوں کو پروٹیکشن مل سکے. اب تو یہ سارا کچھ ہے، ابھی آپ نے دیکھ تو لیا 2.5-3 سالوں میں کیا کچھ ہوا، سرکاری افسروں سے کیا کام لیا گیا. اور یہ بھی حقیقت ہے سائفر کا معاملہ آ جائے، وہ ٹیلی فون ٹیپ نہ ہو رہے ہوں، کوئی ان کی ایویڈنس نہ اکٹھی ہو رہی ہو، وہ ہڈن کیمراز نہ لگے ہوئے اندر. سر تو ہم دیکھتے رہے نا، لکن چھپائی ہم تو دیکھتے رہے ہیں سارے معاملات میں. اور شہباز شریف آپ کو پتا ہے ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سر. ہاں وہ ہڈن کیمراز کے علاوہ ویسے بھی ان میں سے ملازم ہے نا شہباز شریف. یہ وزیر اعظم تھوڑا ہے جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے. اصل وزیر اعظم تو محسن نقوی یا اورنگزیب ہے کہ جنہوں نے تعینات کروایا، جن کو انہوں نے سینیٹر بنایا. اور اس طرح سر محسن نقوی آئی جی اسلام آباد تو 2-3 ہفتوں تک لگا نہیں سکے. سر آپ کہہ رہے ہیں ڈی فیکٹو وزیر اعظم. سر نظر نہیں آ رہا اس ملک میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی رائے مقدم ہو، عام آدمی تو وہی ہوا نا. میں تو صرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ 1947 سے ہم یہ سارے اس ملک کا حال دیکھتے آ رہے ہیں، اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. خاص طور پر 85 کے پروجیکٹ، چاہے نواز شریف ہے یا اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے، اس ملک کو دیا کیا ہے؟ ملک میں مہنگائی دیکھیں، لا قانونیت دیکھیں، آپ عدالتوں پہ پریشر دیکھ لیں، آپ پھر ڈالر کی اڑان دیکھ لیں، آپ پیٹرول نیچے آ نہیں رہا ہے، عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھ کر فیصلہ کریں تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ عوامی حکومتیں نہیں ہیں، یہ طاقت کے زور سے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہوئی حکومتیں ہیں. لوٹ مار کر کے آپ دادا تو لگائیں کہ آپ نے حدیبیہ میں نہیں دیکھا تھا اربوں روپے کی کرپشن تھی، کیا ہوا؟ حدیبیہ بند ہو گیا، اپیلیں ہی فائل نہیں ہوئی. پھر یہ حدیبیہ دو پاناما دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، ساری جائیدادیں خریدی ہیں، منی ٹریل ہے کوئی نہیں، کیسے خریدی ہیں. اظہر صاحب آپ اس کو کہتے ہیں 85 کا پروجیکٹ. میں اسے کہوں گا سر ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کی جو سیاسی شطرنج کا منظرنامہ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ود یور پرمیشن I'll head towards a break. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. جو وزیر اعظم آج کراچی آئے تھے، بڑے مشورے ان کو ملے ہیں ہاتھ ملانے کے. تفصیل ڈسکشن بریک کے بعد. میاں شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی کا پہلا دورہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا، جن میں انہوں نے اہم ملاقاتیں کی وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے، تاجر رہنماؤں سے. اور کیونکہ کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو موجود ہیں سیاستدان، وہ ایک تاجر رہنما بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں سچویشن کو. ورا صاحب، جو تاجر باڈیز نے اور تاجر رہنماؤں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہماری جو بجلی اتنی مہنگی ہے
ہم کہاں بنگلہ دیش سے مقابلہ کریں گے, ہم کہاں انڈیا سے مقابلہ کریں گے, وہاں تو اتنی سستی بجلی ملتی ہے, ان کے پروڈکٹ سستے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہاتھ ملائیے, انڈیا سے بھی ہاتھ ملائیے, اڈیالہ کے باسیوں سے بھی ہاتھ ملائیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم ان تاجروں کی باتوں پہ کان دھریں گے اور دھرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو خاص طور مشورے انہوں نے دیے, آر دے پریکٹیکل؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان سے کبھی شہباز شریف ہاتھ ملائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان بھی جب پاور میں تھے تو وہ کون سا شہباز شریف سے یا نواز شریف سے ہاتھ ملاتے نہیں ملاتے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہے, اور یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہی چلا آ رہا ہے. تو یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. لیٹ اس کم ٹو دی پوائنٹ, اینڈ دا پوائنٹ از کہ نواز شریف صاحب کو جیسے اگر کہا کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے, دیکھیں یہ جس وقت ورلڈ آرڈر 2000 آ رہا تھا اس وقت بڑی ایک کلیئر پکچر سامنے آ رہی تھی کہ انڈیا کو ایم ایف این کا درجہ دینا چاہیے. ہم جو ہے اس وقت یہ ڈر رہے تھے انڈیا جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں اتنا پھینک دے گا. ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ آن دی ادر وے ہم جو ہے ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ اوپن ہو جائے گی, اور آج بھی بہت ساری چیزیں اسمگل ہو کے ہماری جو ہے وہ انڈیا جا رہی ہوتی ہیں. ہمارا ٹیکسٹائل جا رہا ہوتا ہے, ہماری بہت سارے اور آئٹمز ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں. تو انڈیا کے لیے تو یہ چھوٹی مارکیٹ تھی, پاکستان کے لیے بڑی مارکیٹ تھی. لیکن ہمارا ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو پھر وہ کشمیر والا ایشو آڑے آ جاتا ہے. بہرحال it needs to be resolved either way. اور similarly جو انہوں نے الیکٹریسٹی کی بات کی تھی کہ یہ الیکٹریسٹی ہو گئی, گیس ہو گئی, یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی اکنامکس پہ. آپ کی اکنامکس اتنی خراب ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی میں یہ فیل کر رہا ہوں, گندم کا آپ نے جو ذکر کیا ابھی, دیکھیں ایگریکلچر پاکستان کی جو ہے ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے. ایگریکلچر کو ہمیں ایز این انڈسٹری ٹریٹ کرنا چاہیے. ایگریکلچر کو سائنٹیفک وے میں, جیسے ابھی ایس آئی ایف سی سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو 54 ملین ایکڑ آف ایگریکلچر لینڈ یہ بڑھ بھی جائے گی, اور کراپ ہمیشہ جو ہے نا ہمارے یہاں بمپر ہوتی ہے. یہ جو بات ہوتی ہے کہ امپورٹ کر لیا, دس از رانگ. یہ ساری جو ہے نا یہ کرپشن ہے, کلیئر کرپشن ہے. یہ آپ کے پاس چیز موجود ہے, آپ کسان کو اس کا بینیفٹ دیں, آپ اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ ملنا چاہیے. اور اپارٹ فرام دیٹ آپ کس کسان کو بینیفٹ دے رہے ہیں؟ آپ کیا اس کسان کو بینیفٹ دے رہے ہیں جس کے پاس 2000 ایکڑ زمین ہے اور اس نے 2000 ایکڑ پہ گندم اگائی ہے, یا آپ اس کسان کو دیں گے جس کے پاس 100 ایکڑ ہے؟ تو یو نیڈ ٹو میک دا اکنامکس آف اٹ. آج اگر پتہ چلا 2000 ایکڑ والا جو ہے وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز بھی ہوں گے, ایم پی ایز بھی ہوں گے بہت سارے, تو ان کی زمینوں پہ انہی کو اگر بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ تو پھر بات وہی آ گیا نا کہ جاگیردارانہ نظام, جو وڈیرا شاہی کہہ لیں. تو یہ اس کو سائنٹیفکلی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کو بینیفٹ چھوٹے کسان کو دینا ہے نا. اگریڈ. اب آپ کی جو آپ نے کہا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, جب بمپر کراپ ہوئی ہے تو کون بینیفٹ اٹھا رہا ہے اس کا؟ میں اس کو تفصیلاً پروگرام کے آخری حصے میں وورا صاحب ڈسکس بھی کروں گا ویٹ کو. میں اب ڈسکشن پی جے میر صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. پی جے صاحب, جو مشورے کراچی کے تاجر رہنماؤں نے وزیر اعظم کو دیے, اور جو بات چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ اب فیڈرل کیبنٹ میں کیونکہ سندھ کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہو گئے, جام کمال صاحب ہو گئے, کیسر شیخ صاحب ہو گئے, خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے, تو انہوں نے خواہش کا اظہار یہ کیا مراد علی شاہ صاحب نے کہ اب سندھ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے, یعنی پہلے نہیں ہو رہے تھے, شاید اب ہونا شروع ہو جائیں. اور آف کورس الیکٹریسٹی چارجز کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی. یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان سے آپ ہاتھ ملا لیں, اب ہاتھ ملانے کا موسم آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ان مشوروں پر, ان باتوں پر عمل کرنے کا سوچیں گے, چاہیں گے یا نہیں سر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کام کرنا چاہیے, چلیں, وہ ایک کہاوت ہے, ہم سب امید سے ہیں. لیکن دوسری بات جو آتی ہے ہاتھ ملانے والی بات, ہاتھ ملانے کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اس انسان نے, عمران خان نے حیدر کو شیک کر دیا ہے, اس نے عوام کو اٹھا دیا ہے, ایک شعور کر دیا ہے, باشعور کر دیا ہے. اب کوشچن از کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاپولیرٹی کس کی ہے. ان کو چاہیے کہ پہلے یہ بالکل لاہور کے بادشاہ تھے, آج نہیں ہے, وہ پاپولیرٹی نہیں ہے, وہ وین آؤٹ کر گئی ہے. سو بالکل صحیح ہے کہ جس نے بھی سجیشن دی ہے, میں تو کہوں گا عمران کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے فار دا سیک آف دا کنٹری. اگر آپ نہیں کرو گے, نقصان ان دونوں کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے.
So this has to be done. लेकिन ये यहाँ नहीं होंगे जब तक कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक ग्रीन सिग्नल ना दे. ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बात कर लो, उनके साथ आप एक एग्रीमेंट कर लो या एक दूसरे के साथ आप बात कर लो, जैसे भी आप चाहते हो. I think then the tide will turn. Otherwise ये सारे जमहूरियत की करते हैं ना बात. जी सर. मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी एक मुसीबत में रही है, PMLN एक मुसीबत में रही है, आज PTI एक मुसीबत में है. किसी ने शोर किया था कि पीपल्स पार्टी को बचा लो, नून को बचा लो, PTI को बचा लो? नो. जो पार्टी नीचे जाती है दूसरी पार्टी इकट्ठे होकर वल्चर्स की तरह उसको बिल्कुल गिराने की कोशिश करते हैं और किया है. आज आपको चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए इस मुल्क के अंदर, the political parties have to unite. अगर ये इनमें यूनिटी नहीं है तो what do you expect? What do you really expect? वो तो फिर कोई अंग्रेज वाली बात है ना, divide and rule. So इस चीज को अगर आपने avoid करना है for the future generation, we have to start talking to each other. ये short term thinking है, अनार की. देखो शहबाज ने कितने नारे लगाए ये जरदारी साहब के उसके खिलाफ, मैं पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो, but you still sit down. These are political, rhetorics. इसको छोड़ दो, ये गिमिक्स होती हैं, हर बंदा करता है, इमरान करता है, नवाज शरीफ, ये जरदारी हर करते हैं, but you've got to grow out of it. कोई पर्सन किसी की एनमिटी नहीं है, कोई पर्सन किसी के कोई आप कह लो कि किसी की जमीन ले रही है, कोई nothing of the sort. It is only understanding each other on political terms. ये अगर आ जाए तला, I tell you, we've got every hope in this country. We can do anything we want. But हमारे अंदर वो तीन चीजें नहीं है, ना यूनिटी है, ना फेथ है, and discipline is totally out of the window. सर आई थिंक वो अब जब हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस के साथ जो होते हुए देखा, जिस तरीके से लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया, जिस तरीके से फातिमा जिन्ना मिस्टीरियस डेथ मरी, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन तो हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है सर, रियलिटी में कहाँ से होगा. बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस तरीके से मुराद अली शाह साहब ने रिक्वेस्ट की वज़ीर आज़म से कि सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कराची को 150 बसों का तोहफ़ा देने का ऐलान किया, अभी दी नहीं है, बड़े बेबस लगे सर मुझे मुराद अली शाह साहब. बैरिस्टर साहब, आपको बेबसी फील हुई कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सिंध में वो डेवलपमेंट नहीं हो रही जो हम बाकी पाकिस्तान में देख रहे हैं? जिस तरह मोटरवेज का जाल है, सिंध के अंदर मोटरवे के नाम पे एक्सप्रेस वे बना दिया जाता है जो 1 साल में खड्डों से भर जाता है. हमारे यहाँ मोटरवे बनते हैं तो सर उस पर डाकू चढ़ाते हैं. क्या वजह है कि सर मुराद अली शाह साहब जो इतने वक्त से पीपल्स पार्टी 15 साल से ऊपर से सिंध पे इक़्तिदार में है, वो सिंध के मसाइल हल नहीं कर पाई और आज भी वफाक से मदद मांग रही है कि हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पे हल किए जाएं? व्हाट इज़ योर आंसर टू इट सर? देखिए, सारे मसाइल तो किसी सूबे में भी ये कहा जाए कि हल हो गए नहीं होंगे, और ये तो एक प्रोसेस है, ज़िंदगी में जदोजहद रहती है. लेकिन बहरहाल सिंध के अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं जितना कि वो इसीलिए मुतमईन है और पीपल्स पार्टी को हमेशा पहले से ज़्यादा वोट देते हैं. जहाँ तक आपने कहा कि वफाक के आगे बेबस नज़र आते हैं चीफ मिनिस्टर्स, ये निज़ाम की एक ख़राबी है हमारे. अभी तो बड़ा NFC अवार्ड अच्छा हुआ, उसके बाद ये जो आपकी 18th अमेंडमेंट आई, सूबाई खुद मुख्तारी आई, तो अभी कुछ बेहतरियाँ तो हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे आपने मेंशन भी किया कि जितने मोटरवेज हैं, अगर वो ज़्यादा दूसरे सूबों में, पंजाब में सबसे ज़्यादा, फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर बने हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं बनाती है. तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबे के अंदर अपने वसाइल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और किसी सूबे के अंदर नहीं कर रही है. यही सवाल है, यही वो एहसास महरूमी है जो पैदा होता है और जो बहुत नुकसानदेह होता है. किसी को एड्रेस करने के लिए 18वीं तरमीम की तरफ गए थे, NFC अवार्ड में बहुत से हल की तरफ आए थे. तो अब ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि इन्हें पॉजिटिवली कर लेना चाहिए कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो बेबस नज़र ना आए, और बैठ के आपके पास इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उसके अंदर आप बैठ के बात कर सकते हैं. पाकिस्तान बहरहाल एक वफाक है और इसकी यूनिटी को कायम रखने के लिए वफाक की तमाम अकाइयों के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ये बदकिस्मती से इसमें खराबियाँ ही ये हैं कि जो भी हुक्मरान बनता है वो समझता है कि एक तो शायद मैं हमेशा के लिए आया हूँ, और दूसरा मेरे मुंह से निकली हुई हर बात जो है कि भाई हुक्म का दर्जा या कानून और आइन होगा. तो यही उसे कहीं ना कहीं खराबी करता है और सिस्टम बेहतर नहीं होता.
تو میں ایک طور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب بہت ضرورت ہے. پی جے میر صاحب بھی فرما رہے تھے اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ سیاسی قوتوں کو اب کوئی بٹھائے گا نہیں, ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اور یہ میر صاحب نے کہہ دیا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ڈیل کرنی پڑے گی. دیکھیے, پہلے پولیٹیشنز کو بیٹھنا پڑے گا, اور میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. پیپلز پارٹی جب بھی ہوئی ہے, بھٹو صاحب نے بھی سارے پولیٹیشنز کو بٹھایا تھا, تو آئین بنا تھا. اور اس کے بعد بی بی نے جب یہ مساق جمہوریت ہوا ہے, جنہوں نے بی بی کی کردار کشی کی, اور آپ کو پتا ہے کس حد تک جا کے کی, محترمہ نے ان کے ساتھ بیٹھی صرف جمہوریت کے لیے. اچھا, اس مساق جمہوریت کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ جن جماعتوں نے وہ سائن کی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک لحاظ رکھا ہے اور گورنمنٹس کو مدت پوری کرنے دی گئی ہے. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے, اور انہوں نے دوبارہ وہی پاکستان کے اندر اسے فلم چلانا شروع کر دی ہے, چور, ڈاکو, غدار اور کافر, جس سے ہم نکلے تھے اور مساق جمہوریت کے ذریعے آگے بڑھنا شروع کیا تھا. اب ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی پہلے مساق جمہوریت کا حصہ بنے, سیاسی جماعتوں کو برداشت کرے. اگر وہ چاہتی ہے کہ مجھے تسلیم کیا جائے تو وہ سب کو تسلیم کرے, بیٹھے, اور اس کے بعد پھر یہ ادارے, آرمی چیف بھی بیٹھیں, چیف جسٹس بھی بیٹھیں, عدلیہ نے کس طرح انصاف کرنا ہے, کس طرح پرائیورٹی بنانا ہے انصاف کے لیے, کہ انصاف ہوتا کیا ہے, کس کے لیے کرنا ہے. چیف جسٹس کا کام ہاسپٹلز پہ چھاپے مارنا نہیں ہوتا, اس کا کام ہے سول ججز کو ٹھیک کرے, آپ کے میجسٹریٹس کو ٹھیک کرے, آپ کی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو ٹھیک کرے, اسی طرح ہر ادارہ ٹھیک کرے. اسی طرح آپ کا ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ ایک دفعہ ٹھیک ہے, اگر ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ لینا چاہتی ہے حکومت کے اندر, گورننس کے اندر, تو پھر ناکامی کو بھی تسلیم کرے کل کو, اور کامیابی کو بھی تسلیم کرے. میرے خیال سے ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آخری فکرہ, یہی وہ چیز ہے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, میں پچھلے 10 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, جس سے ہم آگے بڑھیں گے. بیرسٹر صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, میں ٹروتھ سے بھی آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا, میں ریکنسیلیشن سے بھی آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا. کمیشن پہ سر پاکستانیوں کو بہت ڈر لگتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اظہر صدیق صاحب, عارف حبیب صاحب نے جو ہے کمال کام یہ کیا اظہر صاحب, کہ جب انہوں نے ہاتھ ملانے کا مشورہ دیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو, تو ایک طرف کہا کہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائیے گا, دوسری طرف کہا اڈیالہ کے باسیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیے گا. واضح ہو جاتا ہے ان کی اس بات سے کہ ملک کو جو دو بڑے خطرات ہیں, ایک بھارت ہے, ایک عمران خان ہے, دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. سر بہت شکریہ. طرح دیکھیے, بات اس کانٹیکس میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں, اور یہ بات تو بڑی واضح طور پر آ گیا ہے نا کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جھوٹے, فراڈ اور فریب پر مبنی مقدمات میں عمران خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. کیا جرم کیا ہے سر؟ پی جے میر صاحب نے آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا ہے, چیف آف آرمی سٹاف سے ڈیل کر لیں جا کے. اچھا دیکھیں, وجہ یہ ہے کہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے جنگ تو لڑنی نہیں ہے, نہ تو ہم نے کوئی بارڈر جا کے فتح کرنا ہے. بات تو بڑی سیدھی سی ہو رہی ہے. اس ملک میں سول سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی قربانیاں رائے گاہ چلی گئی, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قربانیاں بھی رائے گاہ چلی گئی. اب اگر آپ بیٹھ کر ہم دیکھیں, پیپلز پارٹی بھی کمپرومائز کر چکی ہے, اور نون لیگ تو ہمیشہ سے وہ اپنا ڈکٹیٹر کے گود میں بیٹھ کر آئی ہے ہمیشہ سے. اور آپ بھی دیکھ لیں, نواز شریف نے مریم صفدر نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اور وہ ووٹ کو پاؤں تلے روند کر رکھ دیا. ہم تو بڑی سیدھی سی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات وہی ہو رہی ہے. ہر ایک اختیارات کی بات ہے کہ جو سول لبرٹیز کی باتیں ہیں, جو آئین اور قانون کہتا ہے, ہم تو آئین اور قانون سے باہر نہیں جا رہے. یعنی یہ مکسچر ہے, اور ہم سب کو پتا ہے. یعنی ہم منہ چھپاتے پھریں یا ہم کوئی تذکرہ نہ کریں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن نظر آ رہا ہے نا اس ملک کو چلا کون رہا ہے, اس ملک کو حالات کیا بنا دیے, اس ملک کی پوزیشن کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے. یہ تو بچے کی زبان کے اوپر ہے. آپ بتا دیں کہ یہاں نگران حکومتیں تھی, یہی چل رہا تھا. اپنا غور کیجئے گا, پہلے پی ڈی ایم 1.0 کی حکومت تھی, اس کے بعد نگران حکومت آئی, پی ڈی ایم 0.5 آ گئی, اب پی ڈی ایم 2.0 آ گئی. سارے افسر وہی ہے, اپنا آئی جی لے لیں, چیف سیکرٹری لے لیں, اٹارنی جنرل لے لیں, ایڈوکیٹ جنرل لے لیں, کوئی بڑی سے بڑی پوسٹ اٹھا کر دیکھ لیں, سارے کے سارے وہی لوگ ہیں, صرف چہرے بدل رہے ہیں. سر کوئی ڈسکاؤنٹ ڈیل تو ہر پاکستانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, آپ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے سر.
نہیں دیکھیں ڈیل کی بات نہیں ہے، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ڈیل کس بات کی کرنی ہے. ڈیل ہونی چاہیے آئین پاکستان 1973 کے ساتھ، جو آئین کہتا ہے، آئین پاکستان کے جو لوازمات سر دیے ہوئے ہیں. آئین اور تو بہت دوسری کچھ کہتا ہے، اس میں سے تقریباً میرے خیال سے آئین سے تک 4-5% ہم عمل کرتے ہوں گے، باقی تو سب ہم اگنور کر دیتے ہیں. سر اگنورنس از بلیس فار اس. دیکھیں یہی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم آج پھر اسی باتوں پہ آ جائیں کہ ملک میں اگر مارشلہ نہیں ہے تو مارشلہ ہے. ملک میں کسی نہ کسی شکل میں دیکھیں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کا جہاں تک بات ہے ابھی ہے کیا ایجنڈا کیا ہے ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں. ملک میں مہنگائی نہیں ختم ہوئی، کوشش کی وہ سر روٹی یہ ایجنڈا تو بہت سمپل ہے سر، ملک بچاؤ، حکومت چلاؤ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اظہر صاحب، پلیز مجھے بریک لینے دیجیے گا. آپ کی اجازت سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویل بی رائٹ بیک. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ مجھے بریفلی آنسر دیں. پی جے میر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. سوسائٹی معاشرے کا سوال پوچھنا چاہوں گا. گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ ایک بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، ماں باپ نے پولیس سے مقدمہ درج کیا، ان لوگوں کو ضمانتیں مل گئیں، وہ رہا ہو کے آزادی سے گھوم رہے تھے، ماں باپ بیزار ہوئے، جا کے اس شخص کو گولیاں مار دیں عدالت میں. کراچی کی خبر تھی. آج سر یہ خبر میرے سامنے آتی ہے، بدین سے 2 لڑکوں کو گینگ ریپ کیا گیا ہے، پولیس نے کیس درج کیا، کیس کے اندر ایک پولیس کانسٹیبل نامزد ہے، اس کو اریسٹ کر لیا ہے، ایک مقامی سیاستدان ہے، اس کو اریسٹ کر لیا ہے. سر ایک تو لاقانونیت ہمارے ملک میں کیوں اتنی بڑھ گئی پی جے میر صاحب، اور لوگوں نے اب قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لینا شروع کر دیا میر صاحب؟ یہ اس لیے بیکاز ہم نے کرپشن کو بہت آگے ہم لے گئے، اور آپ کے کئی جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ کرپشن کے شکار ہیں، وہ کرتے ہیں کرپشن. یہ کیا بات ہے کہ 60s تک ایک آدمی ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا گارڈنر، وہ سارجنٹ ہوتا تھا رالپنڈی میں، اور ایک سفید ہارلے موٹر بائک کے اوپر جاتا تھا. سگنلز نہیں تھے، ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، ہینڈ سگنلز دے کے، ٹانگے کی بتی بھی ہوتی تھی، سائیکل بغیر بتی کے نہیں چلتی تھی، اور لوگ جگہ دیتے تھے کہ آپ روڈ کراس کریں. لیکن کیا ہوا اب آپ مجھے بتائیں، امیجیٹلی یہ ایک ریولوشن آیا، اور آپ کہہ لو کہ ٹوٹل اینٹا اسٹیٹ آپ کہہ لو کہ پولیس کی کوئی قدر نہیں رہی، جی ہاں. پولیس نے پیسے کھانے. آج آپ بات کر رہے ہیں، یہ اگر آپ کی پولیس ٹھیک ہو، یہ انسیڈنٹ 1 منٹ میں ریزالو ہوتے ہیں. پہلے آپ کے پاس سی آئی اے ہوتی تھی، اس کو ایک ایک بندے کا گھر کا پتہ ہوتا تھا کہ صدر میں کون رہتا ہے، کینٹ میں کون رہتا ہے، اور ادھر جو پشاور روڈ ہے اس میں کون رہتا ہے. ایوری باڈی نیو. بٹ آج دیر از نو ریسپانسبلٹی. سو ٹو یور کوشچن، لیک آف امپلیمنٹیشن آف لا. رائٹ. آج آپ ایف آئی آر کٹواتے، لوگ آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹتے ہیں یار. جی ہاں، سورس لگانی پڑتی ہے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وقت کم ہے، سوری پی جے میر صاحب، I'll go ahead. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آج اسمبلی میں شکر ادا کرتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کا، انہوں نے یہ ایشو اٹھایا. گندم ریکارڈ فصل ہوئی ہے، 10 لاکھ ٹن امپورٹ ہو گئی ہے، جو اس کی بوریاں ہیں باردانہ رشوت دے کے آرتیوں نے، مڈل مین نے لے لی ہیں، کسانوں کو مل نہیں رہی بوریاں، مجبوراً 3100-3200 میں بیچ رہے ہیں. امپورٹڈ گندم 4700 کی خریدی گئی، لوکل گندم 3100-3200 کی، حکومتی ریٹ پہ کوئی نہیں خرید رہا. تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں سر اپنی زراعت کو، کیونکہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. بیرسٹر صاحب، why do we not take our farmers seriously؟ کیا انڈیا کی طرح وہ احتجاج نہیں کر پاتے اسی لیے؟ دیکھیے یہ تو ایک مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر بھی اسی لیے ہوگی کہ ہم اگر زراعت کو، جو کہ ہماری بیک بون ہے، اسے ہم اپنی پرائورٹی بنائیں گے. لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اسے ترجیح بناتی ہے، رکھتی بھی ہے. وجہ ہمیشہ وہی ہے پاکستان کے اندر. اب یہ کہاں سے بات شروع ہو، اس کی وجہ کرپشن ہے یا اس کی وجہ قانون پہ عمل درآمد نہ ہے. میرے خیال سے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بے صبر، بےتاب، ڈیسپریٹ معاشرہ ہو گیا. سماج، ہر بندہ، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ نہ ٹریفک سگنل کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی قانون کی پرواہ ہے. دیکھیے سب سے بیسک چیز جو ضرورت ہے وہ ملک کے اندر اگر انصاف ہونے لگے، آپ کی عدالتیں انصاف دینے لگے ہر معاملے کے، اور اگر ججز وہ کام، اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. بے شک. تو متقی ہونے کے لیے آپ کا عادل ہونا لازم، اور اگر آپ عادل ہو جاتے ہیں تو آپ متقی ہو جاتے ہیں. تو جج کا کام ہی، جس کی ڈیوٹی ہی عدل کرنا ہے، اگر وہ عدل کرنے لگے گا تو آپ کا سماج بہت آگے جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں اس طرح کماکاؤ کام نہیں کر رہی ہیں جس طرح کہ انہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرنے لگیں گی تو یہ سارے مسائل آپ کے
یہ گندم کے اندر بھی، یہ باردانہ کا ایشو، یہ کیوں امپورٹ ہوتی ہے، کیوں ایکسپورٹ ہوتی ہے، کہ کون پالیسی بنا دیتا ہے، کون کسانوں کو امدادی کی قیمتیں فصلوں کی صحیح نہیں دیتا، کون سبسڈی بڑے بڑے لوگوں کو دیتا ہے لیکن چھوٹے کسان کو نہیں دیتا، کون آج تک ملک کے اندر لینڈ ریفارمز بھٹو صاحب کے بعد ہو نہیں سکی ہیں، کون یہ ساری چیزیں چاہ رہا ہے. تو یہ ایک سوال ہے، اور سوال Right. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ اشرافیہ کا نظام ہے جو اکثریت کو محکوم رکھنا چاہتا ہے، نظام تعلیم سے لے کے نظام عدل سے لے کے ہر نظام صرف اسی لیے ہے کہ اکثریت sir. کو محکوم رکھا جائے اور ٹھیک سر. اشرافیہ حکومت کرے. تو کیسے صحیح ہو؟ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم بیرسٹر عامر حسن صاحب، اظہر صدیق صاحب، ارشد وورا صاحب، پی جے میر صاحب. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.